لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اگر ذخیرہ احادیث میں دیکھا جائے تو کوئی خاص عمل کہ بس اس رات کو یہ خاص عمل کرنا ہے، اس کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کر سکتا ہے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق، لیکن بعض اللہ والوں کے ایسے مجربات ہوتے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ جل شانہ خیر و عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ انہی میں سے شعبان المعظم کی 15ویں شب، جیسے ہی 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے تو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء تک، یہ چونکہ 15 شعبان المعظم کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے پیر و مرشد محبوب العلماء والصلحاء، مرشد العلماء والصلحاء، شیخ طریقت سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی طرف سے مرتب کردہ ایک کتابچہ جس کو عملیات اکابر کے نام سے معنون کیا گیا ہے، اس کے اندر مشائخ کی طرف سے خصوصاً محبوب ربانی ذل سبحانی، شیخ طریقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف سے ایک دعا منقول ہے جس کو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ اس انداز میں کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین درازی عمر کی نیت سے، دوسری مرتبہ سورہ یاسین آفات و بلیات سے حفاظت کی نیت سے، اور تیسری مرتبہ سورہ یاسین اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محتاجی سے بچنے کی نیت سے، اور ہر مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ دعا جو آپ کو سکرین پر ملے گی، یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین۔ اس کے عمل کی برکت سے 3 مرتبہ سورہ یاسین اور ہر یاسین پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا جب پڑھی جائے گی، اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم شقاوتي وحرماني وطردي وقطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ پورا سال ہر قسم کے مصائب، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اپنی جناب سے غیر کی محتاجی سے جو ہے اللہ محفوظ فرمائیں گے، اور تمام معاملات میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تمام مسلمان جن تک میرا یہ پیغام اور میسج پہنچے، چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے یہ عمل ضرور کر لیں کہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ عافیت، خیر و عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ اس رات میں اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں اگر فرض نمازیں ذمہ ہوں تو نوافل کی نسبت
نماز قضا جو ہے وہ پڑھنے کو ترجیح دی جائے، قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھی جائیں بنسبت نوافل کثرت سے پڑھنے سے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔